جی ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں دین کی بات۔ علامہ صاحب کی طرف میں بلا بغیر ٹائم ضائع کیے چلتا ہوں، کیونکہ میرا دل جو کر رہا تھا وہ سوال میرے دل میں بہت زیادہ ہے، لیکن وقت کی قلت ہے۔ تو علامہ صاحب، آپ نے بڑی اچھے انداز میں قرآن و سنت کے مطابق آپ نے گفتگو فرمائی۔ اب تھوڑا سا جو ہے ہمارے پاس ٹائم بھی کم ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا طب کے حوالے سے بھی، لیکن انشاءاللہ پروگرام پھر بھی کریں گے۔ تو نظام خورد و نوش اسلام کے مطابق نظام خورد و نوش کیا ہے؟ آج کل جیسے گرمی بھی ہے، اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت فرمائیں، ہمارے ناظرین کو پتہ چل جائے کہ ہمیں گرمی میں کون سی خوراک استعمال کرنی چاہیے، کن چیزوں سے احتیاط کرنی چاہیے، اور خاص طور پر میں ایک چیز اور بھی آپ کو یہاں پہ کہوں گا کہ اس کا شہد جو ہے اس کا بھی آپ نے ذکر لازمی فرمانا ہے، کیونکہ آپ علم الابدان بھی جانتے ہیں، اس کے مطابق آپ نے اس کا ذرا تھوڑا سا وضاحت فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام نے جو ہمیں سنہری اصول عطا فرمائے ہیں وہ آج کی سائنس نے بھی اور ترقیاتی جو ماحول ہے اور ایک زمانہ ہے اس نے بھی عطا نہیں کی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ مبارک سے یہی ملتا ہے ہمیں کہ پیٹ کے انسان کو 3 حصے کرنے چاہیے، ایک حصہ کھانے کے لیے اور ایک حصہ پانی کے لیے اور ایک حصہ سانس کے لیے۔ اب لوگ جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں تو اللہ ماشاء اللہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے رج کے نہیں اٹھنا بلکہ تھک کے اٹھنا ہے، جب وہ تھک جاتے ہیں تو پھر اٹھتے ہیں۔ تو ایک میں نے حدیث مبارکہ پڑھی کہ ایک بادشاہ نے ایک حکیم صاحب کو، اور بڑے وہ نامور طبیب تھے، ان کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا مدینہ پاک کہ وہاں پر جا کر تم اپنا مطب بنا لو، کلینک بنا کر وہ بیٹھ گیا کہ یہاں پر میں لوگوں کا علاج کروں گا۔ 6 ماہ مسلسل بیٹھا رہا، اس کے پاس ایک بھی مریض نہیں آیا۔ اب وہ شکایت لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تو کوئی مریض ہی نہیں ہے، میں تو بڑی امید اور آس لے کر یہاں پر کلینک بنایا تھا، دکان بنائی تھی طب کی۔ تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کرام بیمار نہیں ہوتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ان کو شدید بھوک لگتی ہے تب یہ کھاتے ہیں، اور ابھی بھوک باقی رہتی ہے کہ کھانا چھوڑ دیتے ہیں، تھک کے نہیں اٹھتے۔ تو یہ ہے اسلام کا نظام خورد و نوش۔ اب گرمی بڑی ہے اور جو فطرت اور قدرت نے ہمیں فروٹ عطا فرمائے ہیں موسم کے مطابق، ان سے اوائڈ نہیں کرنا چاہیے۔ جو اللہ تعالیٰ نے بہتر سمجھا ہے وہ ہماری سوچ سے کروڑ درجے بہتر ہے، ان کو استعمال کرنا چاہیے۔ مثلا تربوز کھانا چاہیے، خربوزہ کھانا چاہیے، کھیرا کھانا چاہیے، مینگو کھانا چاہیے، اور اس میں آپ کو خوبانی کھانی چاہیے، اور کچی لسی جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے۔ لیکن ہماری طب میں جو یہ سکنجبین ہے لیمو کی، یہ انسان کے پانی کے اجزاء نمکیات کو پورا کرتی ہے، اس کا بھی استعمال کرنا چاہیے۔ باقی آخر میں یہی کہوں گا کہ جو آپ نے شہد کے بارے میں فرمایا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ سورہ نحل ہے کہ یہ شہد کی مکھی کو اللہ تعالیٰ نے خود الہام فرمایا۔ آپ اندازہ کریں یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک مکھی کو اللہ تعالیٰ الہام فرما رہے، اور قرآن پاک کی آیت مقدسہ ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا پہاڑوں میں اپنا چھتا بنا لو، گھروں میں بنا لو، چھتوں پر بنا لو۔ اب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر مکھی جو ہے وہ جہنم میں جائے گی، شہد کی مکھی جو ہے یہ جنت میں جائے گی۔ کیا بات ہے، یہ واحد مکھی ہے، اور اس کو مارنا بھی مکروہ ہے۔ فی شفاء للناس، قرآن پاک میں ہے کہ اس میں شفا ہے۔ اب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوى والعسل، کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حلوہ اور شہد یہ پسند تھا۔ یہ حدیث مبارک ہے، حلوہ سے مراد یہ حلوہ نہیں جو چل رہا ہے، بلکہ حلوہ سے مراد میٹھی چیز ہے، اور اس کے بعد شہد کا ذکر ہے کیونکہ فی شفاء للناس۔ ایک صحابی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں حاضر خدمت ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی کو اسہال پیچش کی بیماری ہے، پیٹ خراب ہو گیا، تو آپ جی ہاں تو آپ اس کے لیے کچھ ارشاد فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کو شہد پلاؤ۔ اب وہ شہد پلایا تو وہ پیچش کی بیماری میں اضافہ ہو گیا۔ اب ہمارے ڈاکٹر زراعت یا حکیم تو کہتے ہیں چھلکا دے دیں جی، کیلے دے دیں، اس کو اسپغول دے دیں، اس کو دہی دے دیں۔ آپ نے فرمایا کہ گرم تر چیز جو ہے وہ شہد پلائیں۔ اب اس کا مرض زیادہ ہو گیا، دوبارہ پھر وہ حاضر خدمت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو زیادہ مسئلہ ہو گیا۔ آپ نے پھر ارشاد فرمایا اس کو سماس کی اصلاً اس کو پھر شہد پلاؤ۔ اب وہ دوبارہ جب شہد دیا تو مرض بڑھتا گیا، جو دوا کی مرض اور تیز ہو گیا۔
اب ہمارے جیسا کوئی گئے گزرے دور میں نام کا حکیم ہوتا یا کوئی ڈاکٹر ہوتا تو اپنا نسخہ فوری چینج کر دیتا، بدل دیتا، لیکن ہمارے علاج کا جو محور ہے یا مرکز ہے، فوکس ہے، کوئی جس کو گرمی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ٹھنڈی چیزیں کھاؤ، جس کو ٹھنڈ ہے نمونیا ہم کہتے ہیں گرم چیزیں کھاؤ، لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک یہ نہیں ہے۔ آپ جس چیز کے بارے میں جیسا فرما دے اللہ تعالیٰ ویسی تاثیر پیدا فرمائے۔ جیسے آپ نے فرمایا لوشیت الاسارت مائی الجبال الذهب، اگر میں چاہوں تو مکے کے پہاڑ سونے کے بن کر میرے ساتھ چلے، تو اب آپ نے چاہت کا لفظ فرمایا، آج وہاں سے سونا نکل رہا ہے جی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے ان ربک لا یسارع لک فی ہواک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خواہش کو اللہ تعالیٰ پوری کرنے کے لیے بڑی جلدی فرماتا ہے۔ اب تیسری مرتبہ بھی آپ نے فرمایا اس کو شہد ہی پلاؤ، آپ جب شہد پلایا تو ساتھ یہ بھی فرمایا کہ میرا اللہ سچا ہے اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ جب چوتھی مرتبہ اس کو شہد پلایا گیا تو شفا ہو گئی۔ کیا بات ہے! تو نام ہی نام ہے، جو کچھ ہے حقیقت کے سوا، راستہ کوئی نہیں ہے ان کی شریعت کے سوا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بہت اچھے انداز میں حکیم صاحب، لاما صاحب آپ نے گفتگو فرمائی ہے، اور میرا یقین کریں کہ ابھی دل نہیں بھرا آپ سے پروگرام کر کے نا، دل نہیں بھرا، لیکن انشاءاللہ جو ہے نا یہ ہم اپنی خواہش کے مطابق آپ کو دوبارہ پھر انشاءاللہ طب کے حوالے سے ایک جو پروگرام ہم کریں گے۔ ناظرین ہمارے ساتھ جو ہے ایک بہت مشہور و معروف ثنا خوان مصطفیٰ وہ بھی موجود ہیں، بڑے اچھے انداز میں حضور کی ثنا خوانی کرتے ہیں، اور یہ ایک دیوانہ پن میں حضور کے عشق میں حضور کی ثنا خوانی کرتے ہیں۔ میری مراد جناب حافظ محمد توصیف عباس قادری صاحب، بہت شکریہ حافظ صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں رمضان ٹرانسمیشن کے بعد جو ہے نا آپ تشریف لائے، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کچھ نہیں مانگتا سبحان سبحان شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقر، نقش کفے پا تیرا، کچھ نہیں مانگتا، پورے قد سے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، کملی والے آقا زہرا کے بابا، حسنین کے نانا، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو تیرا کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، اور لوگ کہتے کہ سایہ تیرے پیکر نہ تھا، لوگ کہتے کہ سایہ
کہتا ہوں بہت جہاں پر میں ہے سایہ تیرا تیرا میں تو کہتا ہوں جہاں پر میں ہے سایہ تیرا اور دستگیری میری تنہائی کی یا رسول اللہ تو نے تو کی میں تو مر جاتا یا سیدی یا رسول اللہ میں تو مر جاتا ساتھ نہ ہوتا تیرا تیرا میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا نہ نیر ودایا بن دیے نہ تسبیح لایا بن دیے اللہ کے سونیا محبوبہ گل تیرے بنایا بن دیے میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا یا رسول اللہ تیرا کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدا تیرا اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا ماشاءاللہ 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 بڑے ہی اچھے انداز میں حضور کی ثنا خوانی کر رہے تھے جناب حافظ محمد توصیف عباس قادری صاحب. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں ذوق میں مزید برکتیں عطا فرمائے. اور علامہ صاحب نے بھی بڑے اچھے مشورے بھی دیے اور قرآن و سنت کے مطابق جو ہے نا حضور علیہ السلام کی جو سنتیں ہیں وہ ہمارے ناظرین تک پہنچائی. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے اور جس طرح یہ دین کا کام کر رہے ہیں, عوام کی خدمت کر رہے ہیں, جس طرح یہ طب کا کام کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی مزید کامیابیاں عطا فرمائے. اور اسی طرح یہ اپنی زندگی میں جو ہے دین کا جو جھنڈا جس طرح بلند کر رہے ہیں یہ اسی طرح دین کا جھنڈا بلند کرتے رہے. ناظرین گرمی بہت زیادہ ہے اور میں حکیم صاحب کی موجودگی میں جو ہے نا یہی مشورہ بھی دینا چاہوں گا کہ گرمی کی مد نظر رکھتے ہوئے احتیاط جو ہے وہ ضرور جو ہے نا برتیں, کیونکہ گھر میں رہیں اور جو ہے نا ٹھنڈی چیزوں کا جس طرح حکیم صاحب نے گفتگو میں فرمایا ہے کہ جن جن چیزوں کا جو فروٹ ہے ان چیزوں کا جو ہے نا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نا صحت کلی سے نوازے. اور میری دعا ہے کہ جو بیمار ہیں اسپتالوں میں گھروں میں اس گرمی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے, تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے صحت کلی عطا فرمائے. ناظرین ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ اختتام کو پہنچ رہا ہے. اپنے میزبان حافظ محمد ظہیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. زکی برادرز کی فخریہ پیشکش بزنس